نحمده ونصلي على رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت بھی بنیادی طور پر توحید بالعمل کی ہے۔ اس صورت میں ایک بندہ مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ تو اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ المومن کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس نشست میں سورہ المومن کا خلاصہ اور آیت نمبر 1 سے 27 تک کی تفسیر النور پیش کی جائے گی۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کذبت قبلہم قوم نوح والعذاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ المومن کا خلاصہ۔ سورہ المومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 7ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہے، جو 24ویں پارے کے 6 رکوع سے 14ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول سورہ زمر سے ہی متصل ہے۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 2 طرح کی کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں شروع کر کے طرح طرح کے الٹے سوال اٹھا کر اور ہر روز نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ اتنے وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں جنہیں دور کرتے کرتے اہل ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بے بس ہو کر رہ جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی راہ ہموار ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس لیے وہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک عتبہ بن ابی مقیت آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اسے بل دے کر مارنے کے لیے گلا گھونٹ دیا، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے عتبہ کو دھکا دے کر ہٹایا۔ قتل کی سازشوں کے جواب میں کفار کو آل فرعون میں موجود مومن کا قصہ سنایا گیا ہے، اور اس قصے کے ذریعے 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے ہیں۔ پہلا، کفار کو بتایا گیا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اسی طرح فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا تھا، تو پھر جو فرعون کا انجام ہوا اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ دوسرا یہ ہے، اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ کفر بظاہر کتنا ہی
ताकतवर क्यों ना हो और इसके मुकाबले में तुम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, तुम्हें तवक्कर रखना चाहिए कि जिस अल्लाह के दीन की तुम दावत दे रहे हो वो कोई कमज़ोर नहीं है, बल्कि सब पर बालादस्त और हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा जो बड़ी से बड़ी धमकी ये मुशरिकीन मक्का दे सकते हैं, इससे अल्लाह की पनाह मांगो और इनकी कुछ परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना दावत का काम बिला खौफ व खतर जारी रखो। और आज के फ़िरौन भी वही देख लेंगे, यानी कुफार मक्का, जो इससे पहले फ़िरौन और आले फ़िरौन देख चुके हैं। बस तुम सब्र व इस्तेकामत के साथ इनके आर्जी जुल्म व सितम वक्ती तौर पर बर्दाश्त करो। तीसरा ये इस बंदा मोमन की तकरीर से दस दिया गया है, ये वो ग्रोह है अहले अरब के माशरे में मौजूद था जो समझ चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ हैं और मुशरिकीन मक्का ज्यादती कर रहे हैं, मगर वो हक व बातल की इस कशमकश में खामोशी इख्तियार किए हुए थे। अल्लाह ने फ़िरौन के दरबार में अहले ईमान का ये वाक़या बयान करके इनके ज़मीर को झंझोड़ा और उन्हें बताया कि दुश्मनान हक तुम्हारी आंखों के सामने अहले ईमान के खिलाफ इतना बड़ा जालमाना कदम उठाने के उन्हें कत्ल करने पर तुले हुए हैं, तो अफसोस है तुम पर कि अब भी तुमने चुप साध रखी है, जबकि तुम्हें वो फ़र्ज अंजाम देना चाहिए जो फ़िरौन के बड़े दरबार में इसके दरबारियों के सामने एक बंदा मोमिन ने फ़िरौन के खिलाफ अंजाम दिया था, जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए इरादा कर चुका था। जैसे वो बंदा मोमिन किसी मसलत का शिकार नहीं हुआ था, जिसके बाद फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सका बल्कि खुद ही तबाह हो गया। इसी तरह तुम भी अपनी आवाज़ बुलंद करो और किसी मसलत का शिकार ना बनो। अब रहा कुफार का बहस मुबासा जो हक को नीचा दिखाने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में रोज़ो शब जारी था। इसके जवाब में तौहीद का बरहक होना साबित किया गया है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान तनाज़े की असल जड़ थी, और ये हकीकत वाज़े की गई है कि ये कुफार बगैर किसी इल्म और दलील के हक के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन मुहारकात को ज़ाहिर किया गया है जिसकी वजह से कुरैश के सरदार इस कदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ महाज आ रहा है। इनका ये डोंग था कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत के ही खिलाफ है, जिसकी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माने। लेकिन सरदारों की ये दुश्मनी अपनी सरदारी के खात्मे की वजह से थी। इस सूरत में कुफार को वाज़ेह बता दिया गया है कि तुम्हारे इनकार की असल वजह तुम्हारे दिलों का गुरूर और तकब्बर है। तुम समझते हो कि अगर वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तस्लीम कर लेंगे तो इनकी सरदारी कायम न रह सकेगी, इसलिए तुम अहले ईमान को नीचा दिखाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हो। कुफार को बार बार खबरदार किया गया है कि अगर अल्लाह की आयत का मुकाबला करोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इससे पहली कौमों का हो चुका है, और इससे बदतर तुम्हारा अंजाम क़यामत के दिन होगा। फिर तुम इस वक्त पछताओगे, मगर वो पछतावा तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब इस सूरत की तफसीर अल-नूर आयत नंबर 1 से 27 तक। ये सूरत हरूफ मुक़त्तिआत हा मीम से शुरू होने वाली 7 सूरतों में से पहली सूरत है, जो इस सूरह मुबारका से लेकर सूरह अल-अहकाफ तक हैं। इन 7 सूरतों को अवामीम भी कहा जाता है। ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई किताब है जो गालिब है, हर चीज़ का जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला है, बड़ी ताकत और कुदरत वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इस ही की तरफ लौट कर जाना है। ये अल्लाह ताला की 7 शानें बयान की गई हैं जो बिला शिरकते गैर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेबा हैं। इस सूरत में ज़्यादातर इंसान से तौबा का ही कहा गया है और साथ ही अल्लाह की शान गुनाह बख्शने का भी जिक्र है, इसलिए ये सूरत एक दुआ और तौबा की कबूलियत का दर्जा रखती है।
اس دعائیہ انداز میں دراصل اہل ایمان جو اس وقت ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے انہیں وہ حوصلہ دیتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف لایا گیا ہے۔ اللہ کی آیات میں وہی جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو اے اہل ایمان تمہیں دھوکہ نہ دے ان کفار کا شہروں میں اتراتے چلنا پھرنا، یعنی دنیاوی مال و اسباب کفار کا تمہیں اللہ کی طاقت اور اختیارات سے غافل نہ کر دے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت سے دوسرے گروہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے رسولوں کو پکڑ لیں اور قتل کر دیں، اور وہ باطل عقیدے اور دلائل کے ساتھ جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو مات دے دیں۔ پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی ہوئی اللہ کی سزا یا پکڑ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات ان کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ سب اختیارات کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک یہ گناہگار ہیں مگر صرف تیرے ہی بندے ہیں، تو جو توبہ کر لیں اور تیری راہ پر چلیں تو انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب اور انہیں رہنے والے باغوں میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کو بھی باغوں میں داخل کرنا جو باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو تو اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر تھی، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ مشرکین کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور دوبارہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی تو کوئی راہ ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور کوئی اس اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے۔ تو اب اللہ ہی کا حکم ہے جس پر عمل کیا جا چکا ہے، جو بلند مرتبے اور عظمت والا ہے، کہ اس نے تمہیں انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ذریعے خبردار کر دیا تھا، اور منکرین کے ساتھ جس انجام کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اب سچا ثابت ہو چکا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہی نصیحت حاصل کرتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اللہ کو پکارو دین میں خالص اسی کے ہو کر، بے شک یہ کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ ان کفار کے ظلم و ستم کے باوجود خالصتاً اللہ ہی کے ہو کر رہو اور اسی کو پکارو۔ اللہ ہی درجات کو بلند کرنے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے روح اپنی طرف سے وحی کو اپنے بندوں میں ڈالتا ہے جس پر چاہے، تاکہ وہ نبی یا رسول ڈرائیں لوگوں کو ملاقات کے دن کی ہولناکیوں سے، جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ پر ان کا کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا کہ کس کی بادشاہی ہے آج کے دن۔ مشرکین کہیں گے ایک اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے، آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد عذاب لینے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفار کو خبردار کر دیں اس نزدیک آنے والے دن کی ہولناکیوں سے، جب غم سے بڑے دل گلے میں پھنس جائیں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش مانی جائے گی۔ وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو بھی اور جو سینوں میں چھپا ہے، اسے بھی کہ اللہ
آنکھوں اور سینوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آنکھوں اور سینوں کی خیانتوں سے محفوظ رکھنا۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو یہ کفار اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین پر نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے سرکشوں کا؟ وہ قوت اور زمینی آثار یعنی جائیداد میں ان کفار سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو پھر کوئی بھی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوا، یعنی اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آتے تھے، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ اللہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن کافروں کا دو بھٹک ہی جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، یعنی اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو پکار لے۔ فرعون بولا مجھے ڈر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں یہ ہر متکبر سے جو عذاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم۔